والصلاة والسلام على خاتم الرسل وإذ الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا تفعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. معزز و محترم سامعین، نوجوانان توحید و سنت جنوبی پنجاب فیس بک پیج کے ایڈمن جناب بھائی ضیاء اللہ ضیاء صاحب کے حکم پر ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے چند گزارشات کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ نحل کی آخری آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کروایا اللہ پاک نے۔ مختصر انداز میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک حکم فرمایا ہے۔ پہلے مختصر طور پر ان صفات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا صفات ہیں جن کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس حکم کی طرف آئیں گے جو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا
لوگو ان ابراہیم کان امۃ، پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام کان امۃ، تھا تو اکیلا آدمی لیکن پوری جماعت تھا، تنہا آدمی پوری جماعت کا کام کرنے والا، اکیلا ہو کے پوری جماعت جتنا مقابلہ کرنے والا۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسری طرف پوری کی پوری قوم کھڑی ہے، حکومت وقت بھی مخالف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے لوگو انا براء منکم، میں تم سے بھی بری بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بلاتے اور پکارتے ہو، میرا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، تمہارے مذہب کا بھی انکار ہے، تمہارے عقیدے کا بھی انکار ہے، تمہارے معاشرے کا بھی انکار ہے۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، آج کے بعد میں ابراہیم تمہارا بھی دشمن ہوں، تمہارے مذہب کا بھی دشمن ہوں۔ ایک طرف اکیلا ابراہیم کھڑا ہے، پوری قوم اور حکومت وقت کو مخاطب کر کے کہتا ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی فرمایا کان امۃ، تھا تو اکیلا ابراہیم لیکن میں اللہ کی ذات پہ اعتماد اتنا تھا کہ اکیلا ہو کے پوری جماعت کی طرح قوم کا مقابلہ کر رہا تھا۔ دوسرا معنی کان امۃ اے کان اماما، ابراہیم علیہ السلام کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا کے بھیجا۔ یہ انشاءاللہ کس حوالے سے؟ نمبر 2 قانتا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے، اللہ کریم کے اطاعت گزار بندے، اللہ کریم کے وفا شعار بندے۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اللہ کریم سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے مولا کریم نیک صالح اولاد عطا فرما، بے عیب اولاد عطا فرما، جو دین میں بھی معاون ہو دنیا میں بھی معاون ہو، ایسی اولاد عطا فرما۔ مانگتے مانگتے 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آخر اولاد کا حکم نامہ آ گیا، خوشخبری آ گئی ہے اولاد کی، اولاد کی خوشخبری آئی ہے، ادھر سے آرڈر آ گیا ہے، اس دودھ پیتے بچے کو اٹھائیے، بیوی کو ساتھ لیجئے اور چل پڑیے۔ منزل نہ معلوم ہے، مقام نہ معلوم ہے، کہاں لے کے جانا ہے، کدھر جا کے چھوڑنا ہے، بس اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، پڑے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پتھر کی تو اپنی جگہ پہ رہے، کسی پرندے کا وجود بھی نظر نہیں آتا، حکم ہوا یہیں پہ ٹھہراؤ اور چل پڑو، وہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ بھی بتایا اللہ کا حکم ہے، میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آتا جاتا رہوں گا، چکر لگاتا رہوں گا، پریشان نہ
بی بی آوازیں دے رہی ہے، اے ابراہیم کیا ہوا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کون سی غلطی ہوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ لیکن جس وقت سیدہ ہاجرہ نے پختگی دیکھی تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہے۔ آخر سیدہ خود بول پڑی اور سوال کرتی ہیں، بلکہ چلتے چلتے سارے علاقے، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں مڑ کے تسلیاں دیتا رہوں اور میرے اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے قنوت والا، فرما برداری والا، اس میں کوئی فرق آ جائے۔ چل رہے ہیں اور سارے ہلا رہے ہیں۔ بی بی نے جب دیکھا کہ اللہ کریم کا حکم ہے، پھر بی بی کہنے لگی ٹھیک ہے جہاں جانا ہے جائیے، اذا اللہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو مجھے بھی یقین ہے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا قانتا للہ، اللہ کریم کے اطاعت گزار، اللہ کریم کے فرما بردار، اللہ کریم کے وفاشیار، اتنی وفاداری، اتنی اطاعت گزاری ہے۔ بیٹا جوان ہوا ہے، گھر کے کام کاج کرنے میں بھاگ دوڑ رہا ہے، پہلے تو اولاد ہے کوئی نہیں، اولاد مل گئی ہے اور گھر کا کام کاج سنبھالنے والی بھی ہو گئی ہے۔ خواب کے ذریعے آرڈر آ گیا ہے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ سبحان اللہ، ذبح کرنے کے لیے باپ تیار ہو گیا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، لٹایا ہے کروٹ کے بل، چھری چلانے لگے ہیں کہ ہم نے آواز دیا او ابراہیم چھری نہیں چلانی، ہم نے تیرے دل کا امتحان لینا تھا، اصل چھری تیرے دل پہ چلوانی تھی، وہ تو گردن پہ چلنے سے پہلے چل چکی ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے ہمارے ساتھ جو ہم نے وعدہ لیا خواب کے اندر آپ نے پورا کر دکھایا، یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا جس میں او میرے ابراہیم تو پورے نمبر لے کے پاس ہو گیا۔ قانتا للہ، دوسری صفت ہے، فرمایا میرا ابراہیم اللہ کا بڑا اطاعت گزار ہے، میں اللہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ نمبر 3 حنیفہ، ساری کائنات سے امیدیں توڑ کے ایک اللہ سے امیدیں جوڑنے والا، سبحان اللہ، ساری کائنات سے امیدیں توڑ کے ایک اللہ کریم سے امیدیں جوڑنے والا، ساری کائنات سے آرزویں توڑ کے ایک اللہ کریم سے آرزویں جوڑنے والا، ساری کائنات سے لا تعلق ہو کے ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والا، تعلق بھی اس انداز میں جوڑا ہے کہ بیٹھے ہوئے مچان کے اوپر، درخت کے اوپر جگہ بنا دی گئی ہے، رسہ بندھا ہوا ہے درخت کو، لوگ کھینچ رہے ہیں، ابھی رسہ
اللہ تبارک و تعالی سے تعلق داری کا اندازہ تو کیجئے نا، جبرائیل آیا بیٹھا ہے، انسان نہیں ہے فرشتہ ہے، جس کی طاقت انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ، پھر فرشتوں میں بھی عام نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، سبحان اللہ۔ آ کے عرض کر رہا ہے حضرت جی حکم دیجئے، آگ کو کہیے تو بجھا دیتا ہوں، آگ کو کہیے تو اٹھا کے لے جاتا ہوں، یہاں سے جان ہی چھوٹ جائے۔ اب یہاں پر ابراہیم کہہ سکتے تھے یار جان چھڑا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، نا بلکہ کہا او جبرائیل بتا مجھے خود آیا ہے، اللہ کریم نے بھیجا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی اجازت لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم پر بھی نہیں مار سکتے، بھیجا اللہ پاک نے نہیں ہے، اللہ سے اجازت لی ہے اور میں خود اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ جبرائیل جواب دینے کے بعد حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، حسبی ابراہیم کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے سوال کروں۔ سبحان اللہ، بیٹھے کہاں ہیں، مقام کون سا ہے، ایک لمحہ دیر ہے آگ میں گرنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں جبرائیل تجھ سے سوال کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اللہ کے پاک پیغمبر جی کوئی پیغام پہنچانا ہو تو پیغام دے دیجئے۔ آگے سے ابراہیم فرماتے ہیں جبرائیل پیغام کی بھی ضرورت نہیں ہے، علم بحالی، پیغام اسے دیے جاتے ہیں جسے پتہ نہ ہو، میرا رب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کس حال میں ہے۔ ادھر سے وفا شیاری کا اتنا مظاہرہ، ادھر سے رحمت کا دریا جوش میں آیا، اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ او آگ خبردار، میں نے پیدا ہی تجھے جلانے کے لیے کیا ہے، لیکن آج معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے، تیرے اندر میرا ایک وہ بندہ آ رہا ہے جس کے والدین بھی دشمن ہو گئے، قاضی وقت نے بھی اس کے خلاف فیصلہ دیا، حکومت وقت بھی مخالف ہے، ایک میرا تعلق سے جگائے ہوئے ہے، آگ میں جانا منظور ہے لیکن میرا تعلق نہیں توڑ رہا، خیال کرنا کونی بردا، جس طرح تیرے اندر جلانے کی صلاحیت ہے میں اللہ ختم کر رہا ہوں، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، لیکن خیال کرنا اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈ محسوس کرے، نانا سلام علی ابراہیم، اس انداز میں ہو جا، میرا ابراہیم تیرے اندر آئے تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ حنیفہ ساری کائنات سے امیدیں توڑ کے ایک اللہ سے امیدیں جوڑنے والا۔ نمبر 4 وما ولم یک من المشرکین، مشرکین کی جماعت میں سے نہیں تھا۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی اور شرک بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اور جس طرح آج کا مشرک کہتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہر قبر پہ سجدہ، ہر مٹی کی ڈھیری پہ سجدہ۔ اللہ اکبر۔
ولم یک من المشرکین، وہ مشرکین کی جماعت میں سے نہیں تھا۔ ایک دن میرا ابراہیم قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے، انی کیا میں تو اسی کا غلام حنیفہ، مجھے کسی سے امید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی دنیا سے امید لگائی ہے، بادشاہ سے لگائی تو نا امید ہوئے، وزیر سے لگائی تو مایوس ہوئے، چودھری سے لگائی تو بے کام ہوئے، نامراد ٹھہرے، ہمیشہ آرزوئیں پوری کی ہیں تو اسی ذات پاک نے، اس لیے حنیفہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ آج اللہ کا سجدہ کل حضرت صاحب کا سجدہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، شاکرا لانعمہ، سبحان اللہ، یہ بھی بڑی عجیب صفت ہے اور کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہ شکرے۔ اللہ اکبر، شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والا، سبحان اللہ۔ درمیان میں حدیث سناتا جاؤں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر رات کو کھڑے ہوتے مصلی پہ، اتنی لمبی لمبی دیر قیام کرتے، حتی تورمت قدما، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے قدم مبارک سوج جاتے۔ ایک دن میں نے عرض کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر اتنا جان کو جوکھوں میں کیوں ڈالتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے، گناہوں سے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کا گناہ والا مادہ ہی کوئی نہیں ہے میرے پاک پیغمبر، پھر یہ اتنی مشقت کیوں ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ دیکھ تو گئی ذرا میری پچھلی زندگی کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تھا، پاپا چلے گئے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، بچپن میں ماں چھوڑ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چھوڑ گیا، لوگوں کی بکریاں چرا چرا کے خود بھی کھایا، ابو طالب کے گھرانے کو بھی کھلایا اور پالا، یہ سارے معاملات ہوتے رہے، پھر اللہ کریم نے میرے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ کے خاتم النبیین کا مرتبہ اور مقام دے دیا۔ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، شکر گزار نہ بنوں؟ یہاں بھی یہی ہے، یہ پوتے کا بیان ہے، اور ادھر جد امجد دادا جہان فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے، ہر وقت الحمدللہ الحمدللہ کہنے والے، سبحان اللہ۔ ایک مقام میں اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے ابراہیم کے شکر کا، آخری وقت ہے، عمر کا آخری حصہ ہے، اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی
لسمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ کی ساری حمدیں تیری ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں، عزت والی تعریف تیری ہے، مشکل کشائی والی تعریف تیری ہے، اولاد دینے والی تعریف تیری ہے، صحت دینے والی تعریف تیری ہے، کاروبار میں ترقی دینے والی تعریف تیری ہے، مشکل کشائی والی تعریف تیری ہے، حاجت روائی والی تعریف تیری ہے۔ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد دی، پھر بیٹے دیے، دو دیے اور دونوں کو نبی بنا دیا۔ میں ابراہیم کا نظریہ یہی ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ جب بھی سناؤں گا تجھے سناؤں گا، جب بھی مانگوں گا تجھ سے مانگوں گا، جب بھی شکایت کروں گا تیرے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ میرے مولا تیرے علاوہ دعاؤں کا سننے والا اور کوئی نہیں۔ 5 صفات آگے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا اور انہیں وہ راستہ دکھایا جس راستے پہ لوگوں کی اصلاح کا مسئلہ تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد اللہ کریم نے حکم دیا۔ اب ذرا آئیے اصل بات کی طرف۔ فرمایا ثم اوحینا الیک، توجہ کیجیے، اے میرے پاک پیغمبر جی، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ابراہیم امت تھا، قانتا للہ تھا، حنیفہ تھا، شرک سے متنفر تھا، شاکر انعام تھا۔ یہ ساری چیزیں جس طرح ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ثم اوحینا، پھر ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ کیا پیغام ہے میرے اللہ جی؟ فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پاک پیغمبر، وہ دادا ہے آپ پوتے ہیں، وہ جد امجد ہے آپ اسی کی نسل میں سے ہیں۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے دادا ابراہیم نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، اے میرے مولا کریم، یہاں ایک پیغمبر بھیج جو آ کے تیرا قرآن تیری آیات پڑھ کے سنائے۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابے ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے ابے نے دعا مانگی تھی، اللہ کریم نے مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، مرتبہ آپ کا زیادہ ہے، نبوت آپ کی اعلیٰ ہے، کتاب آپ کی اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، مرتبہ ختم نبوت کا بھی میں نے آپ کو دیا۔ ابراہیم آپ کے دادا ضرور ہیں، لیکن ان کا مرتبہ کم رکھا، آپ کا مرتبہ زیادہ رکھا۔ خیال کرنا میرے پاک پیغمبر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی مبلغ ہیں، ابراہیم بھی مبلغ تھے، آپ بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی تھے۔ خیال کرنا جب بھی تبلیغ کرنی ہے تو انداز ابراہیمی ہونا چاہیے۔ عجیب بات، حضرت شان آپ کا زیادہ، مرتبہ آپ کا زیادہ، لیکن انداز ابراہیمی ہو۔ اللہ اکبر اور سبحان اللہ، ابراہیمی انداز، جہاں بھی ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں بات گھما پھرا کے اسی پہ لاتے ہیں، لوگوں اللہ کے علاوہ سنتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ آخری وقت کی دعا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری ہم
ان ربی لسمیع الدعاء۔ اوے لوگو، مجھے اولاد کی ضرورت تھی، میں نے اپنے رب سے مانگا، بوڑھا ہو گیا تب بھی رب سے مانگتا رہا، جوانی تھی اولاد کے اسباب موجود تھے، میری بیوی بھی جوان تھی، تب بھی میں اللہ کریم کو گزارشیں کرتا رہا، اے میرے مولا حبلی حبلی حبلی۔ پھر بڑھاپا آ گیا، اولاد میری نہ ہوئی، بیوی بانجھ ہو گئی، پھر بھی میں رب کو کہتا رہا رب حبلی۔ اس لیے کہ میں ابراہیم اور میری ملت اور مذہب کا نظریہ یہ ہے، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور کوئی نہیں سنتا۔ اللہ اکبر، باپ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع۔ میرا ابا ان کو کیوں بلاتا ہے جو سنتے نہیں؟ یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے، جب یہ آیات ہم سناتے ہیں نا، یار لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بتوں والی آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، پتھر کی پوجا کرنے والے، ہم تو نہیں بتوں کے پجاری۔ اس مسئلے کو بھی ذرا حل کرنا، توجہ کیجیے۔ بتوں کے بارے میں قرآن کریم میں 3 لفظ استعمال ہوئے، صنم، وثن، سا کے ساتھ، اس کی جمع اوثان آئی ہے، تمثال، یہ بھی سا کے ساتھ، اس کی جمع تماثیل آئی ہے۔ 3 لفظ، اصنام، اوثان، تماثیل۔ یاد رکھیے، اصنام ہوں، اوثان ہوں، تماثیل ہوں، تینوں کے تینوں پتھر کو نہیں کہتے، انسانی شکل کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، پتھر کو صنم نہیں کہتے، پتھر کو وثن نہیں کہتے، تمثال نہیں کہتے، خالی پتھر کو حجر کہتے ہیں۔ جب اس پہ انسان کی شکل بن جائے تو پھر اسے صنم نہیں کہا جاتا ہے، تمثال یا وثن۔ اب آئیے گا، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ اصل میں وہ پتھر پہ تصویر بناتے تھے اپنے حضرت صاحب، اپنے خیال کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام، میں ابھی حدیث سناتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، اسی کے مطابق انہوں نے پتھر پہ تصویر گھڑی، اس کے کپڑے مردانہ گھڑے، بت بنایا، رکھ دیا۔ نظریہ کیا تھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل ہے، جب یہ شکل بن گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی روح آ گئی ہے، اب یہ ہماری باتیں سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے، اور ہمارا کام بھی۔ سوال ہے، اگر وہ پتھر کے پجاری تھے تو پھر ہر پتھر کو کیوں نہیں پوجتے تھے؟ ان کے تو گھر پتھروں سے بنے ہوئے تھے، کیوں ایک خاص پتھر اٹھایا؟ پھر اس کی اگر شکل مردوں والی بنائی تو اس کے کپڑوں کا طرز بھی مردوں والا، ہاتھ میں تلوار دی۔ حدیث پاک ہے بخاری کی، اللہ کے پاک پیغمبر نے جب فتح مکہ کے دن کعبہ کھولا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی موجود تھا، اور ان کے نام تھے باقاعدہ ابراہیم اور اسماعیل۔ اور ان کے جو بڑے بت تھے، یہ لات، عزا، منات، حبل، یہ اصل میں وضاحت تو ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالغنی جاجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے، مقدمہ کتاب التوحید، مسئلہ الہ جسے کہا جاتا ہے، ہر سال پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عید کے بعد بھی کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی چند دن کے لیے۔ اس میں وضاحت انہوں نے بڑی تفصیل لکھی ہے، یہ سارے کے سارے انسان تھے اور بزرگ تھے ان کے،
یہ انہیں نیک سمجھتے تھے اور ان کی شکلیں بنائیں اور ان کی عبادت. میں نے ابھی عرض کیا خود کعبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھا ہوا تھا. یاد رکھو وہ لوگ پتھر کے پجاری نہیں تھے، یہ غلط ہے. وہ نبیوں اور ولیوں کی عبادت کیا. اب ذرا اس حدیث بھی سنیے. آخری وقت ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر موجود ہیں. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہوئی یہودیوں پہ، اللہ کی لعنت ہوئی عیسائیوں پہ. کیوں لعنت ہوئی ہے؟ فرمایا قبروں کو، کس کو؟ قبروں کو، اور اللہ کے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہودی قبر کو سجدہ کرے تو پکا کافر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا سجدہ کرے تو پکا عاشق رسول ہے. یہ کیسی بات ہے؟ ہاں جی، وہ جس طرح مشہور مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کرے غیر کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں رائیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نور من نور اللہ کے نعرے لگائیں. ہاں جی، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ سارے کام کرتے رہے، نہ توحید میں کچھ خلل سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نا میرا دوست یہ دوغلا پن ہے. یہودی قبر کا سجدہ کرے تو کافر ہے، کلمہ پڑھنے والا سجدہ کرے تو اس سے بھی بڑا کافر ہے. کیونکہ یہودی نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ سجدہ کر رہا ہے. تو نے تو کلمہ پڑھا ہے اس ہستی کا جس سے یہ پیغام آیا. اللہ کریم نے کہا میرے پاک پیغمبر سنائیے، اے لوگو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ مسئلہ بھی حل ہوا. وہ لوگ پتھر کے پجاری ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ نبیوں اور ولیوں کی عبادت کرنے والے تھے. اب ذرا آئیے اللہ اکبر. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، او میرا ابا ان کی کیوں عبادت کرتا ہے جو سنتے کوئی نہیں ہے. اللہ کریم نے اسی بات کو ذرا واضح فرمایا. قرآن کی سیر کرتے ہوئے سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منظر کشی فرمائی. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی بھی آ جائیں، ان کی 11ویں دینے والے بھی آ جائیں. ہاں جی، معین الدین اجمیری بھی آ جائیں، ان کے نام کے یا معین کے نعرے لگانے والے بھی آ جائیں. ہاں جی، علی حجویری بھی آ جائیں، لاہور والے بھی آ جائیں، شہباز قلندر بھی آ جائیں، حیدرآباد والے بھی آ جائیں، بری امام بھی آ جائیں، اسلام آباد والے بھی آ جائیں، پیر نصیر بھی آ جائے تے گولڑے والے بھی آ جائیں، دلبر شاہ بھی آ جائے تے رحیم یار والے بھی آ جائیں، غریب شاہ بھی آ جائے، سارے جمع ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کہیں گے اے لوگوں مکان
شاہ صاحب تو بھی کھڑا ہو جا، رحیم یار والے بھی ٹھہر جائے، لاہور والے بھی یہیں کھڑے ہوں گے اور داتا صاحب بھی یہیں ٹھہر جائیں گے، سارے کے سارے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَزَيَّلْنَا ہم کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں گے، ہم کے درمیان لڑائی پیدا کروا دیں گے۔ اے اللہ کیسی لڑائی ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ شُرَكَاؤُ، 11ویں والے حضرات کہیں گے پیر جی، پیر معبود سبحانی، پیر ربانی جی، ہر مہینے آپ کی 11ویں دیتے رہے، ہر سال بڑی 11ویں شریف بھی کرتے رہے، اب پھنس گئے ہیں، ادھر سے سپیشل قسم کے لتر آ رہے ہیں، خیال کیجئے، نام بچا لیجئے۔ اے داتا صاحب جی، آپ کے نام پہ دیگیں دیتے رہے، لاہور کے چکر بغیر جوتے کے کاٹتے رہے، اب مہربانی کیجئے، نہ بچا لیجئے۔ آگے سے جواب آئے گا، وہ اللہ کے موحد بندے، اللہ کے توحیدی بندے کیا کہیں گے؟ جھوٹ بولتے ہو، تم ہماری 11ویں دیتے ہی نہیں رہے، بولتے ہو تم لاہور کے چکر نہیں لگاتے رہے، وہ قسمیں اٹھائیں گے، پیر جی آپ کے نام کی قسم ہے ہم تو دیتے رہے ہیں۔ حضرت صاحب کہیں گے کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اچھا اگر تم کرتے بھی رہے ہو، اللہ پاک کی ذات پاک سامنے موجود ہے، اللہ ہمارا اور تمہارا گواہ ہے، تم کرتے رہے، بے شک کرتے رہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں اسی اللہ کی قسم ہے ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں تھا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا ہمیں۔ اول تو جھوٹ بولتے ہو، سچ بھی بول رہے ہو تو اللہ گواہ ہے ہمیں کوئی پتہ۔ اللہ اکبر میرا دوست، سنت قربانی اور حج تبھی قبول ہوگا جب عقیدہ اور نظریہ بھی ابراہیمی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو سن سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا جن کو پکار رہے ہو والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جن کو تم پکار رہے ہو انہوں نے کوئی بھی چیز بغیر اسباب کے پیدا کوئی نہیں کی ہے۔ اور مقام پہ اللہ کریم نے ایک اعلان فرمایا،
مدد، کبھی کہتے ہو یا فرید یا فرید، کبھی یا بہاولک، کبھی یا معین الدین. یہ جو نعرے لگا رہے اور جن کو بلا رہے ہو نا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. سارے کے سارے یہ پیر اور بزرگ جمع ہو جائیں، عرب والے پیر صحابہ بھی ہوں، عجم والے پیر تابعین بھی ہوں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مل کر زور لگائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. فرمایا بنانا تو دور کی بات ہے. یسلبہم الذباب شیئا. پیر صاحب کھانا کھا رہے ہیں، حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آئی ہے، پیر صاحب کی پلیٹ سے اپنا حصہ اٹھا کے لے گئی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یسلبہم الذباب شیئا. مکھی ان سے ان کی اجازت کے بغیر کچھ چھین کے لے جائے. لا یستنقذوہ منہ. سارے زور لگا لیں، اس مکھی سے بھی کوئی چیز چھین نہیں سکتے. تو کہتا ہے حضرت صاحب کی 11ویں کے بغیر میرا کاروبار نہیں چلے گا. حضرت تو اپنے کھانے کے بچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگوں، یہاں جو مانگ رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی ہے، کیونکہ مانگا کمزور ہی کرتا ہے. اور جس سے مانگ رہا ہے مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، فریاد رس سمجھ کے جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. آئیے والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا. جن کو تم اللہ کے علاوہ بلا رہے ہو وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. اچھا میرے مولا کریم خود پیدا کیے گئے ہیں، آپ پیدا کرنے والے وہ پیدا ہونے والے. ایسا تو ہو سکتا ہے نا آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہو، آپ کے اختیار سے وہ مالک بن گئے ہو. فرمایا نانا اموات مردے ہیں. کیا ہیں جی؟ مردے ہیں. اے میرے مولا کریم، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اموات مردے ہیں. اختیار کا استعمال زندہ کر سکتا ہے، جو مردہ ہو وہ اختیار کا استعمال کیسے کرے؟ اے میرے مولا کریم، یہاں تو مولوی کہہ رہا ہے مردہ بھی ہے سنتا بھی ہے، پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا نانا غیر احیاء. اے لوگوں سننا زندے کا کام ہوتا ہے، یہ مردہ ہے زندہ کوئی نہیں، زندہ کوئی نہیں ہے. اور مقام پہ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. فرمایا خیال کرنا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. پکارتے رہو ان کو، پکارتے رہو، پکار پکار کے مر جاؤ، پکار پکار کے کھپ جاؤ. لا یسمعوا دعاءکم. وہ تمہاری پکار سن سکتے نہیں، وہ تمہاری پکار سن سکتے ہی نہیں ہیں. ولو سمعوا. اگر بالفرض سن لیں
فرض کیا۔ فرض کا مطلب محال، ناممکن کو ممکن کے محل میں اتار لیا۔ میں کہتا ہوں فرض کرو آسمان نیچے ہے، پھر نیچے ہو جائے گا۔ فرض کرو زمین اوپر ہے، فرض کرو میں ہوا میں چل رہا ہوں، یہ سارے مفروض ہیں جن کا وجود کوئی نہیں ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں لو سمعوا، اگر بالفرض سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہارا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کا دن جب آئے گا وہ کہیں گے مولا ہمارے ہمیں ان کے پکارنے کا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اے میرے پاک پیغمبر اور اے میرے پیغمبر کے امت قرآن سننے والوں، جس طرح اللہ تمہیں یہ اندر کی باتیں بتا رہا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ مولوی چھپائے گا کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے، پیر چھپائے گا کیونکہ چندے بند ہو جائیں گے۔ اللہ واضح طور پر کہہ رہے لوگو لا یسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے لا یسمعون، ادھر اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے لم تعبد ما لا یسمع۔ جھوٹ مل گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا او لوگو سنت خلیلی ادا کرنی ہے تو عقیدہ بھی وہی اپنانا پڑے گا جو میں نے بتایا اور میرے خلیل نے اپنایا۔ آخری بات، یا اللہ بات واضح ہو گئی، تیرا بتایا ہوا نظریہ بھی یہی، تیرے خلیل کا بتایا ہوا عقیدہ بھی یہی، قربانی کی قبولیت بھی اسی عقیدے کے مدار، اسی عقیدے پر۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فیصلہ؟ کہتے ہیں شاطی فتوے بڑے لگاتے ہیں، میرا دوست فتوہ لگانا میرا کام نہیں ہے، میرے رب کا قرآن فتوہ بتا رہا ہے، آج تجھے سنا رہا ہے، سن ذرا۔ اللہ اکبر، سورہ احقاف، اللہ کریم نے پیچھے چیلنج کیا، فرمایا جواب دو مجھے، بتاؤ مولا کیا بتانا ہے؟ کوئی عقلی دلیل ہے تو پیش کرو، او بابا کوئی نقلی دلیل ہے تو، او اثارت من علم، چلو نہ عقل مانتا ہو نہ نقل میں ہو، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتائی اسماعیل کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس طرح چلتے چلتے تم تک پہنچی ہو، ایسی کوئی دلیل ہو۔ جب نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل نہ کوئی سینہ بسینہ علم، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اب فتویٰ، یہ فتویٰ اللہ لگا رہا ہے اور اللہ کے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اب اس فتوے سے بڑا اور کوئی فتویٰ، اور جو اس فتوے پہ بھی عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے نا جی نا، اشاعتی بڑے فتوے لگاتے ہیں، تو پھر میں کہوں گا کہ تو اشاعتیوں کو گندا اور غلط کہتے کہتے خود کفر کر بیٹھا ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ نے پوچھا عقلی دلیل دو، عقل بھی نہیں مانتا، نقلی دلیل دو، نقل میں بھی موجود نہیں ہے، سینہ
پسینہ کوئی بات ہو بتاؤ وہ بھی نہیں ہے. فرمایا جب کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دعوے کر رہے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, اس سے بڑا کائنات میں اور گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بلا رہا ہے, پکار رہا ہے. کہتے ہیں سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک بلاتا بلاتا مرر کھپ جائے وہ اس کی پکار سن سکتے نہیں ہیں. جب پکار ہی نہیں سن سکتے تو کام کیسے بنائے؟ اگلا جملہ سنیے ذرا, وہ پورے قرآن کے اس مضمون کا نچوڑ اور خلاصہ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. جن کو بلا رہے ہو, نبیوں کو بلا رہے ہو, ولیوں کو بلا رہے ہو, فرشتوں کو بلا رہے ہو, جنوں کو بلا رہے ہو, آبی مخلوق ہے, خاکی مخلوق ہے, نور مخلوق ہے, ناری مخلوق ہے, کسی کو بھی بلا رہے ہو, وہ انہیں بلانے والوں کی پکار سے بے خبر ہیں, کوئی پتہ نہیں ہونا. اللہ اکبر. تو خلاصہ گفتگو کا حضرات محترم, اللہ کریم نے فرمایا خبردار تم تو تمہارے سرورہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم, میں نے انہیں کہا تھا میرے پیغمبر اعلان اسی طرح کرنا ہے جس طرح ابراہیم نے کیا, تاکہ آپ کی امت عقیدہ وہی بنائے جو ابراہیمی عقیدہ تھا. کیونکہ قربانی سنت ابراہیمی, حج کے اصل احکام وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے. اس لیے قربانی قبول کرانی ہے تو بھی مذہب ابراہیمی ہوگا. اگر حج کے بھی خلاف ہے اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. ایسے بندے کی نہ قربانی قبول ہے نہ حج قبول ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ ہمارے بھائی ضیاء اللہ ضیاء صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ ان کی عمر میں ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. چھوڑا عرصہ پہلے ان کے دادا جان ہمارے بزرگ مولانا خلیل الرحمان سے فوت ہوئے. چند دن پہلے میری والدہ محترمہ فوت ہوئی, ان کے 4 دن بعد میرا نوجوان اور اسی طرح ہمارے یہاں رحمی عرفان جمعیت اشاعت توحید و سنت حلقہ شہر جاجروی کے ناظم نشر و اشاعت ہیں بھائی خدا بخش ناز, ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی. یہ جتنا مرحومین فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی ضیاء اللہ ضیاء کو مزید توفیق عطا فرمائے. اللہ